السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ کسی کام سے باغیچہ میں پہنچے تو ایک چھوٹے سے پرندے نے ان کے سر پر اڑنا شروع کر دیا۔ آپ نے اسے پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اسی وقت ایک چھوٹا سا پرندہ اور آیا اور آپ کے سر پر بیٹھ کر چیخنے لگا۔ حضرت کو خیال آیا کہ ان کے ہاتھ میں جو پرندہ ہے وہ یا تو اس آنے والے پرندے کا بچہ ہے یا اس کی مادہ ہے۔ چنانچہ رحم کرتے ہوئے انہوں نے اس پرندے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ بیمار پڑ گئے اور 1 سال تک مسلسل بیمار پڑے رہے۔ پھر ایک رات انہوں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیمار اور کمزوری کی وجہ سے 1 سال بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہوں، لہٰذا آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حالت اس پرندے کی شکایت کی وجہ سے ہوئی۔ پھر ایک دن اسی بیماری کے دوران جب آپ تکیے کے سہارے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک اژدہا بلی کے بچے کو منہ میں دبائے ہوئے نمودار ہوا۔ آپ نے اژدہے کو ڈنڈا مارا جس پر بچہ اس کے منہ سے نکل گیا۔ اسی وقت ایک بلی آ کر اس بچے کو اپنے ساتھ لے گئی۔ بلی کے جاتے ہی حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ تندرست ہو گئے اور پھر کھڑے ہو کر نماز بھی ادا کی۔ اسی شب آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے عرض کیا، حضور آج میں بالکل تندرست ہو گیا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بلی نے اللہ تعالیٰ کے حضور تیرا شکریہ ادا کیا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری نے لوگوں سے فرمایا، پیٹ بھر کر کھانے سے خواہشات نفسانی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے اور نفس سے مرادیں طلب کرنے لگتا ہے۔ حلال رزق سے محرومی خلوت نشینی کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی، اور حلال رزق اسی کو ملتا ہے جس کو خدا چاہے۔ جو شخص بھوک، ذلت اور قناعت کو اپنا لیتا ہے، اس کو لذت عبادت بھی حاصل ہوتی ہے، اور فاقہ کش کو ابلیس بھی فریب نہیں دے سکتا، اور رزق حلال سے مکمل اعضاء عبادت کی جانب رہتے ہیں، اور حرام رزق سے رغبت اور معیت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن خفیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عہد شباب میں ایک شخص نے مجھے دعوت دی اور جب میں اس کے ہاں کھانے کے لیے بیٹھا تو معلوم ہوا کہ جو گوشت اس نے میرے لیے پکوایا تھا وہ گل سڑ گیا ہے، لیکن چونکہ وہ شخص اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کر مجھے کھلا رہا تھا، اس لیے میں نے اس کی دل شکنی کی وجہ سے اسے کچھ نہ کہا، اور جب اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو وہ تاڑ گیا کہ گوشت درست طریقے سے نہیں پکایا گیا ہے۔ اس پر وہ شرمندہ ہوا۔ اس کے بعد میں اس شخص کے گھر سے حج کا ارادہ کر کے قافلہ کے ہمراہ جب قادسیہ پہنچا تو اہل قافلہ راستہ بھول گئے اور کئی دنوں تک کھانے کے لیے کوئی شے نہ ملی۔ آخر کار اضطراری کی حالت میں 40 دینار کا ایک کتا خریدا گیا اور گوشت بھون کر جب سب کھانے بیٹھے تو مجھے اس شخص کا شرمندہ ہونا یاد آ گیا۔ میرے اس احساس ندامت کے ساتھ ہی کھویا ہوا راستہ مل گیا۔ پھر حج سے واپسی پر میں نے اس شخص کو تلاش کیا اور اس سے اپنی ناگواری کی معافی مانگتے ہوئے کہا، اس دن تیرا یہاں سڑا ہوا گوشت میرے دل پر بوجھ بن گیا تھا، لیکن دوران سفر کتے کا گوشت بھی مجھے برا معلوم نہ ہوا۔ بغداد کی جامع مسجد میں ایک ایسے بزرگ قیام پذیر تھے جو ہمیشہ ایک ہی لباس پہنے رہتے تھے۔ حضرت ابو محمد جریدی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان سے ان کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ ایک جماعت نہایت قیمتی اور شاندار لباس میں ملبوس جنت میں دسترخوان پر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن جب میں بھی ان کے درمیان جا بیٹھا تو ایک فرشتے نے مجھے وہاں سے اٹھاتے ہوئے کہا کہ تو اس جگہ بیٹھنے کے قابل نہیں، کیونکہ یہ سب وہ بندے ہیں جنہوں نے تا حیات ایک ہی لباس استعمال کیا ہے۔ چنانچہ اس دن میں نے بھی ایک لباس کے سوا کچھ دوسرا لباس نہیں پہنا۔